السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج جو ہے وہ علم الصرف ہدایت الصرف کا جو ہے وہ سبق نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے استاد محترم کی ایک بہترین کتاب ہے ہدایت الصرف، تو آج ہم اسی سے سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ تو سبق نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے لفظ۔ اب اس کی تعریف اور اقسام، ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کی تعریف اور اقسام کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک تعریف معلوم نہیں ہوگی تو اس کی صحیح معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس کا علم نہیں ہوگا۔ لفظ کی تعریف، اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی لفظ وہ شے ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے، یعنی انسان منہ سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ لغوی معنی سے مراد ہے لغت کا معنی، یعنی ڈکشنری والا معنی، اور اصطلاح میں اصطلاح یوں سمجھ لیں کہ کسی فن کے ماہر نے اپنے لیے وہ معنی مختص کر لیا ہو اور وہ اپنے اس میں معنی لے رہا ہو، اپنی جو بھی اس کی فیلڈ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، اس نے اپنے لیے وہ لفظ جو ہے وہ چن لیا اور اس کا معنی اس کی فیلڈ میں وہ بولا جاتا ہے، جبکہ عام الفاظ بول چال یعنی ڈکشنری کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہو۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لغوی معنی اس کا کوئی اور ہے اور اصطلاحی معنی کچھ اور۔ تو لغوی معنی ہم نے جیسے بتایا آپ کو پھینکنا، اور اصطلاح میں جو بھی کچھ انسان منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہمارے عرف میں لکھی ہوئی چیز کو بھی لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحاً اسے نقش کہتے ہیں، جس کی جمع نقوش آتی ہے۔ چنانچہ جو بولا گیا لفظ، جو لکھا گیا نقش، اور ان سے ظاہر ہونے والی مراد معنی، اور اسی معنی کو لفظ یا نقش سے سمجھے جانے کے اعتبار سے مفہوم کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ویسے جو ہے وہ اصطلاحاً جو ہے وہ نقش کہتے ہیں، اور جو ہمارے عرف وغیرہ میں جو ہے وہ اسے لفظ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لفظ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے محمل، ایک ہے مستعمل۔ محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو، جیسے ویز، ووٹی وغیرہ۔ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے میز، روٹی وغیرہ۔ محمل جو وہ لفظ ہوتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی کھا لو، میز ویز لے آؤ، پانی شانی۔ اسی طریقے سے جو ہے مستعمل وہ جو با معنی لفظ جن کا مطلب ہوتا ہے، جیسے روٹی، میز، پانی، تو یہ لفظ جو ہے مستعمل ہوتے ہیں۔ تو محمل جو ہے بس وہ بے معنی لفظ ہوتا ہے، تو اس کی اور قسم جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ باقی مستعمل چونکہ یہ با معنی ہے تو اس کی قسمیں ہیں۔ تو جیسے کہ لفظ مستعمل کی اقسام جو ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں اس کی بھی، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے محمد۔ مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد کلمات سے مرکب ہو، یعنی ملا ہوا ہو، جیسے اللہ واحد اور غلام زید۔ تو آپ سمجھ لیں کہ مفرد ایک لفظ ہوگا، جیسے نام ہو زید اور حارث، اسی طریقے سے بکر، تو یہ جو ہے وہ ایک لفظ لکھا ہوگا تو یہ مفرد۔ اور جب 2 لفظ لکھے ہوں گے ان کا، جیسے 2 لفظ لکھے ہوں گے یعنی کلمہ لکھا ہوگا، جیسے کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، یا غلام زید، زید کا غلام۔ تو دیکھیں نا، 2 لفظ جب مل گئے، 2 مفرد مل گئے تو کیا بنا؟ یہ مرکب ہو گیا، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جملہ بھی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ انسان اپنے منہ سے وقف کیے بغیر ایک ساتھ جتنے کلمات ادا کرے اسے ایک لفظ کہا جائے گا۔ اب اگر وہ صرف ایک کلمہ ہے تو مفرد، اور ایک سے زائد ہے تو مرکب کہلاتا ہے، جیسے محمد۔ دیکھیں نا، یہ ایک کیا ہوگا؟ یہ ایک لفظ، یہ مفرد ہو جائے گا اکیلا۔ اب 2 مل جائیں گے، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ مل گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ کلمہ بن گیا، تو اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک لفظ محمل اور ایک لفظ مستعمل۔ لفظ محمل وہ ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، مستعمل وہ ہوتا ہے جو با معنی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مستعمل کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد وہ اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ محمد، اور مرکب جو ہے وہ 2 الفاظ کو کہا جاتا ہے،
جیسے اللہ واحد یا غلام زید۔ تو امید ہے آپ سمجھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اور مزید ویڈیوز لائیں گے اور اسباق پر، تاکہ آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ علم الصرف کے بارے میں بھی علم آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل فرمائے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو بھی کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔